ہماری گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک ریزولوشن اور ایک سفارشات سٹنگ چیف منسٹر کے ذریعے پہنچائی اور سٹنگ چیف منسٹر اسی کو لے کر آگے فائٹ کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 کے اندر صوبہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا ہم مکمل آئینی صوبہ بننے جا رہے ہیں؟ نہیں. آپ کی قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں یا سینٹ میں کتنی سیٹیں ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی قانونی اور آئینی شکل کیا ہو. جو آپ نے 74 سالوں سے اس خطے کو اور یہاں کے لوگوں کو مجبور رکھا ہے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں بہت اچھے پاکستانی، ایک طرف سے آپ جب بات آتی ہے رائٹس دینے کی تو پاکستانیت یاد نہیں آتی، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیری ہیں. ہم شروع سے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں اور پاکستان کے سٹینڈز کی وجہ سے. اس میں دو رائے نہیں ہے. میں اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا. ہم تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہے ہیں جی 10-15 دن کے قریب. آپ لینڈ ریونیو ایکٹ میں جو تقسیم کر رہے ہیں 20 اور 80 کی، یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ زمین کا ایشو جو ہے یہ گلگت بلتستان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس سے اب جو ہے جا کر کنیکٹ ہو چکا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ نیشنل پارک آپ عوامی ملکیتی زمین پہ نہیں بنا سکتے، آپ اسٹیٹ لینڈ پہ بنا سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں کوئی ایک ہی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے جب تک اسٹیٹ اسے کمپنسیٹ نہیں کرتی. سیاسی اور جماعتوں نے اور جو باہر کچھ لوگ ہیں ان لوگوں نے ایک ماحول بنا دیا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ 100% زمین یعنی 100% زمین جو ہماری ملکیت ہے ہمیں نہیں دے رہی، اور یہ مسودہ 80-20 کے فارمولے سے لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. گلگت بلتستان میں جب بھی فیڈرل گورنمنٹ گلگت بلتستان کے الیکشنز منعقد کرانے جاتی رہی ہے پاس میں، گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنلی امپاور کرنے کے لیے بڑے اعلانات یہ 2009 سے ٹل نو یہ ہوتے رہے ہیں. مختلف موقعوں پہ امپاورمنٹ بھی ملی ہے، پروونشل لائک اسٹیٹس بھی ملتا رہا ہے. ابھی مین اسٹریم میں اس کو مرجر کرنے جا رہے ہیں، یعنی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہوگی، باقی جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوگی، اور جو سپریم کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ بھی گلگت بلتستان تک بڑھائی جائے گی. یہ پاس میں بھی رہا ہے اور پریزنٹ میں بھی جو ہے نا یہ ڈراپ سرکولیٹ کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ پارلیمنٹ میں اگر نمائندگی ملتی ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو سیٹس کا ریشو ہوگا وہ کیا ہوگا. جب ہم آئین پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن آن دی بیسس آف پاپولیشن ہوتی ہے، جبکہ اپر ہاؤس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ پاس میں بھی ریکمنڈیشنز میں یہ تھا یہ فارمولا، یا یہ جو ہے نا حق دیا گیا تھا یا نہیں؟ آج میرے ساتھ مہمان شریک ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے فارمر لا منسٹر گلگت بلتستان اورنگزیب صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عباس موسوی صاحب، پاکستان پیپل پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ دونوں کو میں ویلکم کہتا ہوں. سر، پارلیمنٹ میں نمائندگی ملی، اس سے پہلے پروونشل لائک اسٹیٹس میں بہت سارے ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو لیجسلیٹو ریفارمز گلگت بلتستان میں متعارف ہوئے تھے. اب کی دفعہ یا آپ کی گورنمنٹ کے دور میں بھی نئے اسٹیپس اٹھائے جا رہے تھے. پارلیمنٹ میں نمائندگی میں یہ جو دونوں ہاؤسز ہیں ان میں ریپرزنٹیشن کا کیا فارمولا ہونا چاہیے آئین پاکستان کے عین مطابق یا نظریہ ضرورت کے تحت؟ شکریہ آپ کا بھی، آپ کے چینل کا بھی. یقیناً یہ جو ڈیبیٹ ہے جس پر آج آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، یہ ڈیبیٹ جنریشن ٹو جنریشن ہوتے ہوئے آج ہم اور آپ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان ارتقائی سفر طے کرتے کرتے آج آئین پاکستان میں اپنی تشریح اور تعریف کے قریب پہنچ چکا ہے. اور یقیناً وقتاً فوقتاً جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں فرمایا کہ گورننس آرڈر 2009 ایک بڑا ریفارم تھا جہاں پہ گلگت بلتستان کا نام آیا، جہاں پہ ایک گورنر کیبنٹ آئی، جہاں پہ اسمبلی کو محدود لیجسلیٹو پاورز دی گئی، اپر ہاؤس ہماری کونسل کو بنایا گیا. اور آفٹر دیٹ میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ مسلم لیگ نون بحیثیت ایک ذمہ دار اور سنجیدہ جماعت، کیونکہ اس کے اوپر سیاست اور ووٹ مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو گلگت بلتستان کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا جو ایشو ہے، آئین پاکستان اور اس کے ساتھ جڑا ہوا نیشنل انٹرنیشنل پاکستان کا، ریاست پاکستان کا ایک سٹینس ہے، وہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اس لیے ہم نے ہمیشہ اس حوالے سے ایز اے جماعت ہم نے بڑی ذمہ داری سے اور سنجیدگی سے بات کی ہے. اور گلگت بلتستان کی قوم کے سامنے ہم نے کبھی بھی اس نعرے کو ایک پاپولر الیکٹورل پالیٹکس کے طور پہ استعمال نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے
2015 में इस इशू को एड्रेस करने के लिए अवाम की डिमांड के ऊपर सताजी साहब की सरबराही में कमेटी बनाई और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब पार्टी प्रेसिडेंट हफीज़ुर रहमान साहब उसके सेक्रेटरी भी थे, और उसमें तमाम रियासती इदारे और तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी थी और बड़ी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई उसके ऊपर, और जाकर सरताज अजीज़ रिपोर्ट ने एक दरवाज़ा दिखाया, एक रास्ता बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आइनी तौर पे आईन पाकिस्तान का हिस्सा, उसके बाद आइनी इदारों के अंदर पाकिस्तान GB के अवाम को नुमाइंदगी, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको इस पे मैंने कहा मैं संजीदगी से हमारी जमात काम करती है, हम इसको क्रेडिट की बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक मुखलिसाना कोशिश हुई और हमने एक वे आउट दिखाया इस कौम को भी और रियासत को भी कि गिलगित बल्तिस्तान की ख्वाहिशात के ऊपर ये चीज़ कैसे की जा सकती है, सेनेट और कौमी असम्बली तक हमारी एक्सेस कैसे होगा। अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त क्योंकि कनेक्टेड है एक इशू कश्मीर इशू के साथ, तो उस वक़्त के हालात और थे, और अब जो है जो तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत आई और उसके बाद जो इंडिया ने एक स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया 375 A को, तो उसके बाद पाकिस्तान और फिर दूसरी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान का CPEC का गेटवे होने की वजह से भी जो बिलियंस ट्रिलियंस की एक इन्वेस्टमेंट चल रही है चाइना की, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट बना कि गिलगित बल्तिस्तान के इस इशू को एड्रेस करने के लिए वफाक को मजबूर होना पड़ा। अब हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, देखें मैंने कहा कि इसके ऊपर डिबेट बहुत ज़रूरी है। आपने कहा नंबर 1 सबसे पहले शुरू होता है आईन पाकिस्तान आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 आपको ये बताता है कि रियासत की तारीफ कि पाकिस्तान किन इकाइयों पे मुश्तमिल है, जिसमें आपके 4 प्रोविंसेस हैं, जिसमें आपकी फेडरल टेरिटरी है, जिसमें आपके कबायली एरियाज हैं। फेडरेशन को डिफाइन करता है रियासत को। वहाँ पर भी GB गिलगित बल्तिस्तान की कोई तशरीह आज तक नहीं थी। इवन उसके बाद आप चले जाएं आईन पाकिस्तान के आई थिंक आर्टिकल 257 के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर का जिक्र मिलेगा। वहाँ पर भी आपको गिलगित बल्तिस्तान एक अलहदा से अपना तशख़्ख़ुस कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। जो जदोजहद थी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कोई भी करे, ये एक बहुत लंबा सफ़र है जो आज अगर PTI की वफाकी हुकूमत करने जा रही है तो मैंने उसमें उसकी आपको मजबूरियां बता दी। अच्छा वो सवाल जो है ना वहीं पर रहा कि अब मैं बता देता हूँ, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन पर आप आ जाए। अब ये जो एक मसवदा या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, जो डॉक्यूमेंट जो है वो ये कहता है, मैं तो अभी तक उसको इसलिए सीरियस नहीं लेता कि एक डॉक्यूमेंट जो सोशल मीडिया पे चला है उसके साथ कोई मिनट्स नहीं है, वो ये नहीं बताता कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है या यही डॉक्यूमेंट फाइनल है। जो हम और आप देख रहे हैं जनाब फरूक नसीम साहब की चिट्ठी और उसके साथ लगा हुआ एक डॉक्यूमेंट। पॉपुलेशन इसमें कोई दो राय नहीं है, एक फार्मूला है, उसके ऊपर आइन के अंदर डिफाइन किया गया है प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज पॉपुलेशन बेस्ड। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो नए सेंसेस हुए, अभी पूरे पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी हुई, क्या वो नोटिफाइड है? कि मैं ये कह दूँ यहाँ बैठ कर कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 25 लाख है, वफाक में बैठे हुए कहें नहीं जी 14,70,000 है, ये कैसे डिफाइन होगा? ये जब तक कि आप उस सेंसस को नोटिफाई नहीं करेंगे, आप कैसे हमारी पॉपुलेशन पे हमें सीटें देंगे? मैंने कहा सताजी साहब ने तो एक फार्मूला दे दिया। अब इस टाइम जो सीट्स की बात है, हमारी गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन और एक सिफारिशात सिटिंग चीफ मिनिस्टर के जरिए पहुंचाई और सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसी को लेकर आगे फाइट कर रहे हैं। अब है तो यही, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 1 के अंदर सूबा बनने जा रहे हैं? क्या हम मुकम्मल आईनी सूबा बनने जा रहे हैं? नहीं। इसका जवाब आपको हुकूमत में बैठे हुए लोग भी नहीं से देंगे, नफी में मिलेगा। तो जब आपको उबूरी स्टेटस दिया जा रहा है, यानी आर्जी तौर पर आपको एक सेटअप दिया जा रहा है, तो उसमें हमें स्पेशली ट्रीट किया जा सकता है। इसमें आइन के अंदर आप एक चैप्टर भी दे सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जो गिलगित बल्तिस्तान को ट्रीट करे। आप स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं ना, हमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज ए इकाई शामिल नहीं कर रहे, आर्जी तौर पे शामिल कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि हमारी असेंबली की जो रेजोल्यूशन है और असेंबली की जो सिफारिशात, सिटिंग में असेंबली की बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम जमातों की ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें हमारी जमात ने भी तहरीरी तौर पर दिया है, सिग्नेटरी है हम उस डॉक्यूमेंट के। अब अपर हाउस है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अपर हाउस जो भी पूरे पाकिस्तान में है, सेनेट जो है वो आपके सूबों का तमाम का इक्वल शेयर है।
गिलगित बल्तिस्तान को भी इक्वल शेयर दिया जा सकता है और देना भी चाहिए। कहता कलामी माप औरंगजेब साहब ना, ये जो सरताज अजीज साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें जो है ना डिटेल में दिया हुआ, थोड़ा बहुत हमें पढ़ने का मौका मिला, वहाँ पे भी जो है ना सेनेट में 4 का जो है ना जिक्र है, 4 जो है ना सीटें मिलेंगी। 4 से क्या जो है ना वो जो रूल अप्लाई है कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू एवरी जो है ना यूनिट। देखिए तो गिलगित बल्तिस्तान को भी यूनिट के तौर पे ले रहे हैं, अगर इक्वल नहीं देंगे तो फिर से सेंस ऑफ, देखिए आपकी बात दुरुस्त, मैंने क्या कहा अपनी गुफ्तगू शुरू में कि सरताजी साहब की रिपोर्ट जो है वो किसी फोरम से, यानी एग्जेक्टिव के फोरम से या फेडरल कैबिनेट से अप्रूव नहीं है, वो एक वे आउट बताया गया। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मुल्की सियासत के हालात, बहस किसी और तरफ से दी जाएगी, इदारों का, हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट, हमारे जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ जो इश्यूज थे, उस वजह से वो चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ नहीं गई। मैं भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक बड़ा अच्छा चांस है, जब 5 अगस्त को इंडिया ने जम्मू के अंदर अपना स्पेशल स्टेटस रिवोक किया तो उस सूरत हाल में आपने जवाब भी देना है। ज़रूरी नहीं कि आप बंदूक और गोली से जवाब दें, आप फॉरेन पॉलिसी के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं और आप जम्मू एंड अपना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतमईन करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा औरंगजेब साहब, उसी गुफ्तगू को हम आगे चलाते हैं। अपने मौसवी साहब आप क्या कहेंगे, जो मर्जर होने जा रहा है ये अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान होने जा रहा है, या फिर वहाँ पे जो मुल्क के बाकी इदारे हैं वो रुकावट हैं? डिमांड यहाँ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस का डिमांड है, प्रोविजनल प्रोविंस का, बाकी सारे मरात इख्तियारात वही हैं जो वहीं दिए जाएं जो बाकी सूबों को। आप क्या समझते हैं, मिलेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, जो मर्जर होने की बात हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है 74 सालों से जो गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, मेरे नज़दीक ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की डिजोरे सोशो पॉलिटिकल जो पॉलिटिको लीगल पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। आप अगर इसकी अमेंडमेंट कर भी लेते हैं, जैसे कि बात आ रही है कि आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट नहीं करते हैं, 258 में अमेंडमेंट करते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में आइन और कानून क्या होगा। देखें, ये जो जिस तनाज़े की वजह से आप मुतासिर हैं 74 साल में, इसकी जो इकाइयाँ हैं, मकबूजा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ हुआ। और डे 1 से आपके पास आज़ाद कश्मीर के पास भी कानून और आइन था, और डिजोरे जो पॉलिटिको लीगल पोजीशन है वो वाज़ा थी। आज़ाद कश्मीर के पास उनका इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका एजेंडा था, उनका सदर था, उनका वज़ीर-ए-आज़म था। और मकबूजा कश्मीर का भी 370 और 35 की शक्ल में उन्होंने आईन भारत को अडॉप्ट किया और एक सिस्टम को चलाया डिफेक्टो, जो कंट्रोल नहीं किया बल्कि डिजोरे कंट्रोल किया। गिलगित बल्तिस्तान का मसला मेरे नज़दीक ये है कि 74 साल से रियासत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को डिफेक्टो कंट्रोल कर रही है। आपने सरताज साहब की रिपोर्ट की बात की, अगर आपने उसमें देखा हो तो उसमें भी डिफेक्टो कंट्रोल की बात है, उसमें डिजोरे कंट्रोल की बात नहीं है। हमारा मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो डिजोरे पॉलिटिको लीगल पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की क्लियर होनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की शहरियत क्लियर होनी चाहिए। आज भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं। आज जो हमारी बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी थी, जो आज़ादी हासिल की थी और इस रियासत के आइन के साथ अपने आप को शामिल करने की बात की थी, वो तो की, लेकिन मसला ये है कि इस रियासत ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया, इस रियासत ने यहाँ के लोगों को मिसट्रीट किया, इस रियासत ने यहाँ के लोगों की जो ख्वाहिशात थी उसके ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान को रियासत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के साथ नहीं किया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था। और आप के सामने सरताज साहब की रिपोर्ट पड़ी हुई है, इस रिपोर्ट के अंदर भी ये बात हुई है कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं एरियाज़, हिस्सा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, वो इस रियासत ने की और इस रियासत ने ही धोखा दिया और इस रियासत ने ही जुल्म किया और इस्तेसाल किया। वे फॉरवर्ड क्या हो बुनियादी वजह यह है, वे फॉरवर्ड ये है कि डिजोरे अपोजिशन को कंप्लीट करें, या अपने आइन में जगह दें, या हमारा अपना एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दें जिस तरह आपने कश्मीर को दिया है। जो मसला है यहाँ पे ये है कि ये रियासत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो डिजोरे शनाख्त देनी चाहती है वो नहीं देना चाहती। आज भी अगर फैसला करना चाहती है तो कौमी असम्बली में करना चाहती है। जब गिलगित बल्तिस्तान उस असम्बली का हिस्सा नहीं है, वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लेजिस्लेटर्स नहीं है, तो आप कैसे उस लेजिस्लेशन को मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छा, अपना औरंगजेब साहब, ला से आपका मतलब गहरा ताल्लुक है। फ़र्ज़ करें गिलगित बल्तिस्तान को आप कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर भी मिलता है, क्या एम्पावरमेंट बाकी जो प्रोविंसेस के पास है गवर्नेंस का, लेजिस्लेशन का, अपार्ट फ्रॉम जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, वाकई गिलगित बल्तिस्तान को एम्पावरमेंट मिल जाएगी या फिर वफाक का इन्फ्लुएंस होगा? देखिए, मैं इसको भी क्लियर कर दूं। पहले मेरे दोस्त ने जो बात की है,
गिलगित बल्तिस्तान का हर एक शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 99 की जजमेंट के तहत पाकिस्तानी शहरी है, ठीक। उसकी मज़ीद वजाहत की गई 17 जनवरी 2019 के जजमेंट में लार्जर बेंच का, ठीक है, कि हम ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के शहरी हैं और आईन पाकिस्तान जितने फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है वो गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को भी हासिल हैं। अब उसके आगे तशरीह फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। जो आपने क्वेश्चन किया, देखें ये आइन के अंदर आज तक न होना, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इशू था। 2018 का जो रिफॉर्म्स PMLN लेकर आई, इस टाइम जो आपकी असेंबली के अंदर लोग बैठे हैं, आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनके पास कानून साजी के वो तमाम इख्तियारात हैं जो पंजाब या किसी और प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली के पास है। सूबाई लेवल पर आपके पास तमाम कानून साजी के इख्तियारात 2018 में आ गए। काउंसिल को हमने एडवाइजरी कर दिया बिकॉज आपके फॉरेस्ट के ऊपर लेजिस्लेशन, पहले ये फॉरेस्ट का सब्जेक्ट, आपका पावर का सब्जेक्ट, आपका मिनरल्स और आपका टूरिज्म जो सबसे अहम है, सबसे अहम गिलगित बल्तिस्तान की जियोग्राफी को देखा जाए तो उसको हमने डिवॉल्व करवाया और आपकी GB असम्बली तक लेकर आया और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली उस पर अब लेजिस्लेशन कर रही है। देखें, नुमाइंदगी की बात 3 को दें या 30 को दें, बात यह है आप आईन पाकिस्तान में अपनी तशरीह ढूंढ रहे हैं। अब आईन पाकिस्तान में रियासत अगर आर्टिकल 1 के अंदर तरमीम नहीं करती तो मैंने ये गुजारिश की है कि हम एक दफ़ा आइन के अंदर, अभी तक हमारी तशरीह मौजूद नहीं है, अगर हम आइन के अंदर शामिल हो जाते हैं, एज ए चैप्टर शामिल हो जाते हैं या 258 एक एकड़ क्लॉज में शामिल हो जाते हैं तो हम आइन पाकिस्तान का एक तरह से हिस्सा बन गए, आइन पाकिस्तान में हम शामिल हो गए। अब उसके बाद नेशनल असेंबली में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, सेनेट में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपकी 180 के करीब आपके ऐसे फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आईन पाकिस्तान से निकलते हैं। अब उस पे डिबेट है, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू में कहा, जब आर्टिकल 1 में नहीं है तो ये डिबेट बहुत लंबी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन रखता है, क्या वो पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर, जब आर्टिकल 1 में आप नहीं है तो क्या जाएगा, क्या जुरिस्डिक्शन अपनी लेकर आएगा? ये अब आइन में जब तरमीम होती है उसकी तशरीहात फिर सुपीरियर कोर्ट्स ही करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इशू आएगा। ये ज़ाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी मैं समझता हूँ और मेरी बार काउंसिल, मेरी बार एसोसिएशन जिसका मैं हिस्सा हूँ, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट में हमारे वकला लीड कर रहे थे और आज भी जो वे फॉरवर्ड सरताजीज कमेटी के अंदर था उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी बार काउंसिल की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो एक्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर है, वो सबको पढ़ के एक बड़ा अच्छा वे फॉरवर्ड दिखाया था। उनकी बड़ी सपोर्ट रही है मेरे वकला साथियों की। अब यहाँ पर आप NFC में चले जाते हैं, मैं वैसे डिबेट डिस्कस कर, NFC में चले जाते हैं। NFC में जब सूबे बैठते हैं तो वो अपने जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो अपना शेयर मांगते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप वैसे भी कैलकुलेट कर लें तो आई थिंक जो हमारे दौर में था जब टैक्स मूवमेंट चली तो वो 3 से 4 बिलियन ज़्यादा मैक्सिमम। किसी और तरफ जाएंगे, अल-मुख्तसर आपका कहना ये है कि वही पावर्स जो पंजाब के मतलब लेजिस्लेचर के सूबाई असेंबली के पास वही पावर्स हैं, वही लेजिस्लेशन की पावर्स हैं। अच्छा अब्बास साहब, फ़र्ज़ करें आर्टिकल 1 में जिस तरह उसने प्रोवोक किया, जाके जो है ना पूरा का पूरा अपना इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर किया जम्मू कश्मीर को, अगर पाकिस्तान भी करता है, जाके लद्दाख कारगिल को भी शोना शामिल कर लेता है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ह नहीं हो जाएगा जो क्लेम है ये हमारा एरिया है, क्योंकि विशेज़ ऑफ द पीपल मतलब टुवर्ड्स पाकिस्तान। क्या समझते हैं आप? देखें जी, आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करने का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से अलग करना। गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से अलग दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती सिवाय यूनाइटेड नेशन के। जब गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से अलग करना था उस वक्त पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ले जाकर यूनाइटेड नेशन में सबमिशन किया कि ये कश्मीर का हिस्सा है और ये यूनाइटेड जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी उसके हिस्सा थे। अब पाकिस्तान इसे अलग नहीं कर सकता। आर्टिकल 1 में अकेले अमेंडमेंट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? 370 और 35A को जो एब्रोगेट किया इंडिया ने, किसने तस्लीम किया? आपने तस्लीम किया, दुनिया ने तस्लीम किया, किसी ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने अपना एक तरफा फैसला किया। ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसका जो एक तरफा फैसला है उसकी कोई हैसियत नहीं। वो एक स्ट्रगल है, वो टाइम आएगा उस वक्त डिसाइड होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी पोजीशन बनती क्या है। जो पाकिस्तान का स्टांस उस पर कश्मीर के ऊपर है वो लोगों की विशेष की बात हो रही है। जो पॉलिटिको लीगल पोजीशन है उसको आप देखते हैं तो उस कश्मीर के जो हुक्मरान के पास इख्तियार था, रेड क्लिफ वार्ड के थे, उसने तो इल्हाक किया है।
جو جوناگڑھ کے اس نے رولر نے آپ کے ساتھ الحاق کیا تھا وہ تو آپ بھول گئے. یہ تو ریاست کے فلاز ہیں, یہ ریاست کا فراڈ ہے, یہ ریاست کی زیادتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے سوشل کنٹریکٹ کا ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو بغیر ایک سوشل کنٹریکٹ کے آپ 74 سال سے چلا رہے ہیں, یہ ایک ذاتی کر رہے ہیں. آپ اس طرف لے کر آئیں لوگوں کو کہ سوشل کنٹریکٹ کریں. جب تک ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے, گلگت بلتستان کو کسی صورت بھی آرٹیکل 1 میں آپ شامل نہیں کر سکتے. یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہوگا. اس کو صوبہ کہنا بھی ایک فراڈ ہے, ایک ذاتی ہے. میں سمجھتا ہوں, بالکل میں رائٹ. اچھا اپنا عباس صاحب دونوں سے یہ کوشچن ہے, فرض کریں مطلب گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں بھی شامل کر لیتے ہیں, مطلب گلگت بلتستان کی زمین جو ہے نا متنازع ہے یا گلگت بلتستان کی عوام متنازع ہے؟ امپاورمنٹ جو ہے نا عوام کو دی جا رہی ہے, زمین کو نہیں دی جا رہی ہے. کہ جی ایک 74 سال سے آپ ڈیفیکٹو کنٹرول کرتے ہیں, آپ لینڈ ریونیو ایکٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آپ فوجی عدالتوں کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آپ شیڈول 4 کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آپ 21ویں ترمیم کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن جب 18ویں ترمیم ایکسٹینڈ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 18ویں ترمیم یہاں کے لوگوں کو امپاور کرتی ہے. نہیں, اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں نا وہی لیجسلیچر جو پنجاب کا لیجسلیشن کر سکتا ہے وہ جی بی کا کر سکتا ہے. نہیں تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے نا. جو لینڈ ریونیو ایکٹ کی ڈیفینیشن پنجاب میں ہے وہ گلگت بلتستان میں نہیں ہے. جو ملکیت لینڈ ریونیو جو خالصہ سرکار کا لفظ لینڈ ریونیو ایکٹ میں کدھر ہے؟ خالصہ سرکار کا لفظ تو آپ کے مہاراجا کا ہے. گلگت بلتستان کا مسئلہ یہ ہے جب زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے ریاست لینڈ ریونیو ایکٹ کو چھوڑ کے خالصہ سرکار کو لے کر آتی ہے. جب لوگوں کی ملکیت کی بات آتی ہے تو وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کو لے کر آتے ہیں, اور جب ملکیت ثابت کرنی ہوتی ہے تو مالیہ جس نے پے کی ہے اس کو ملکیت دی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو قانون ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. یہاں پہ قانونی طور پر کس آئین کو فالو کیا جائے گا؟ آئین پاکستان کو فالو کریں گے یا مہاراجا کے قانون کو فالو کریں گے؟ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جب حکومت نے قبضہ کرنا ہوتا ہے تو مہاراجا کا خالصہ سرکار یاد آتا ہے, جب لوگوں کی ملکیت کی بات آتی ہے تو لینڈ ریونیو ایکٹ یاد آتا ہے. اور یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ کی ڈیفینیشن ہے پنجاب سندھ سرحد بلوچستان میں کچھ اور ہے, گلگت بلتستان میں کچھ اور ہے. لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق جو اسٹیٹ لینڈ ہے وہ گلگت بلتستان میں ایک انچ بھی نہیں ہے, جبکہ آپ دیکھیں ساری زمین یہ لوگ کہتے ہیں اسٹیٹ لینڈ ہے. رائٹ. سیکنڈ میں ہمارے ویسے گفتگو ہے اس پہ, اپنا اورنگزیب صاحب اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ زمین متنازع ہے یا عوام متنازع ہے؟ دیکھیں میری بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان, اب یہ ہسٹری کی جب باتیں چلی جائے, آپ کا پروگرام بڑا اس کا مختصر ٹائم ہوگا. آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب بھی آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے, لیکن جب گلگت بلتستان کا ایک کولیکٹیو ایشو پہ ہم اور آپ بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اس قوم کو کوئی رستہ بتائیں, کوئی رستہ دکھائیں. ہماری ڈیبیٹ کبھی ختم نہیں ہوگی. میں آپ سے گزارش کروں, آپ کے ویورز کو بھی پتا ہو کہ آج سے 3-4 دن پہلے ہماری تمام جو جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم سب ایک پیج پہ بیٹھے اور ہم نے چیف منسٹر سے کوئی 4 گھنٹے کی نشست کی, اور ہم نے نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود ہم نے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ جی بی کے عوام کی خواہشات کے مطابق آپ آئین کی جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, ہاؤس بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور تمام وہ جماعتیں جن کی ریپرزنٹیشن کم ہے یا زیادہ یا نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں اس کو, آپ اس ڈیبیٹ کو منیمائز کریں, پریسائز کریں. آج تک ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم ٹیکس کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. یہ نعرہ ہم اور آپ نے سنا, ہمارے دور میں ہی سنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صدر پاکستان یا آپ کا پرائم منسٹر کو ووٹ دینے کا اختیار عام پاکستانی کو حاصل ہے, وہ جی بی این کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے. آپ گرانٹی نیٹ پہ چلنے والا صوبہ ہے, ٹھیک ہے, جیسے میرے بھائی نے کہا. اب اگر آپ آئین کے اندر جا رہے ہیں, آئین کی ایک آپ کو چیپٹر دیا جا رہا ہے جی بی کا, یا آئین پاکستان کی کسی بھی تشریح کے اندر آ کر آپ ان تمام کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن میں ریپرزنٹیشن لینے جا رہے ہیں, آپ یہاں سے قومی اسمبلی اور سینیٹر منتخب کرنے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنازع اپنی جگہ ہے. ہم شروع سے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں اور پاکستان کے سٹینڈز کی وجہ سے, اس میں تو رائے نہیں ہے. میں اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا. ہم تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہے ہیں جی 10-15 دن کے قریب, ہم وہ چیزوں پہ چلے جائیں, بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم الٹیمیٹلی ہم پاکستانی ہیں. آج بھی اگر یہاں پہ پلیبسٹ ہوتا ہے تو جی بی کا 100 میں سے 100 بندہ کہے گا ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن گلے شکوے ہیں, گلے شکوے اپنوں سے ہیں کہ کیوں ہماری حیثیت کو آج تک ایسے رکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان نے
ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ثابت کیا کہ ہم میرا خیال میں پورے پاکستان میں بسنے والے تمام وہ پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن پاکستان. میری گزارش سنیں. اب آپ نے جو بات کی قانون سازی کی, دیکھیں وہ آپ کا آگے میرے خیال میں ٹاپک بھی آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آئین پاکستان کے اندر تشریح یا آئین پاکستان میں شامل ہونا یا نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی کی 3 یا 6 سیٹیں لے لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو گلگت بلتستان کی عوام اور گلگت بلتستان کی سٹنگ اسمبلی ان کی قراردادوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارشات یہاں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, میرا بھائی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہے, وہ جو لے کر گئے ہیں. ہم دیکھیں ہمارا لاکھ اختلاف صحیح, لیکن اس ٹائم سٹنگ چیف مسٹر خالد خورشید صاحب کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ فائٹ کریں, عوام کی نمائندگی کے لیے اسمبلی آپ کے پیچھے کھڑی ہے, آپ کے ساتھ تمام جماعتیں کھڑی ہیں, اور یہاں پہ کسی کو کریڈٹ والی بات نہیں. ہم یہ ایک ایز اے نیشن ایک بیانیے کی بات ہے. اس کے لیے ہم اور آپ کو اپنے چھوٹے موٹے ذاتی اختلافات اور نظریاتی اختلافات سے بالائے طاق ہو کر اس قوم کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا. اچھا اورنگزیب صاحب, آپ کے دور میں بھی اسمبلی نے ریزولوشن پیش کیا, یہی ڈیمانڈ کیا فیڈرل گورنمنٹ سے, موجودہ اسمبلی نے بھی ریزولوشن پر, کیونکہ ساری جماعتیں وہاں پہ تھی, پھر پارلیمانی کمیٹی پر ان کے ریکمنڈیشنز گئے. اب یہ کہا جاتا ہے یہ ڈرافٹ پروپوزل جب فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو ہے نا فائنل, پھر اس کو جو ہے نا ٹیبل کیا جائے گا جی بی اسمبلی. نہیں دیکھیں میری گزارش سنیں. کل آپ کی سی ایم سے بھی ملاقات رہی, ہماری ملاقات میں جی ڈیٹیل میں ہماری اس پہ گفتگو ہوئی ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو گلگت بلتستان کے جو نمائندے بیٹھے ہیں, میں ذاتی طور پہ ایز اے پی ایم ایل این ورکر میں اس الیکشن کو جی بی کی تاریخ کا سب سے بڑا رگڈ الیکشن سمجھتا ہوں, لیکن یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے کہ ہم اس ٹاپک کو بیچ میں نہیں لاتے. نمائندے ہیں, اسمبلی ہے, گلگت بلتستان کی حدود کے اندر ہمارے اختلافات اپنی جگہ. آپ کے پاس 2012 کی ریزولوشن بھی آئی, 2017 میں ریزولوشن آئی, آپ کے پاس 2018 کے اینڈ میں ہم نے ایک ریزولوشن لایا. یہ تمام ریزولوشن آپ کے نمائندوں کی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ دوبارہ اس کو یہاں لانے کی بات نہیں, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہم نے سٹنگ چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کی. ہماری حکومت پچھلے سال, یہ اکتوبر کی بات ہے, آپ اور ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ ریاست کی طرف سے ایک دعوت دی گئی, تمام ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بلائے گئے, اور جی بی ٹاپک تھا. بہرحال اس کی تشریح جیسے بھی کر لیں. اس دن ہی پی ایم ایل این نے, میں نے کہا بڑا سنجیدگی سے اس کو ایشو پہ کام کر, اسی دن ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, جی بی کی 3 بندے اس میں شامل ہیں, اور ہم نے آج سے ہفتہ پہلے پوچھا جو ڈاکومنٹ کا, میں نے کہا آپ کو سوشل میڈیا پہ پہنچا ہے, حفیظ الرحمان صاحب نے ان سے رابطہ کیا کہ جی اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ آیا ہے, تو انہوں نے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر پہ ہیں, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بیٹھی ہوئی نیشنل اسمبلی میں, تو انہوں نے کہا ابھی تک ایسا کوئی ڈرافٹ ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس ڈرافٹ کو ہم سیریس نہ لیں, یہ ایک ڈرافٹ ہے. اگر آپ اس چٹھی کو دیکھیں, وہ چٹھی کچھ اور ہے, وہ ڈاکومنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, اس لیے اس کو سیریس نہ لیں. لیکن کام ہو رہا ہے اور سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. اب کرنا کیا ہے, پی ٹی آئی کی فیڈرل میں گورنمنٹ بیٹھی ہے. میں آپ سے ویسے ایک چیز رکھتا ہوں, کیا اس ٹائم ہر چیز پہ آرڈیننس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا نیشنل اسمبلی قانون سازی کر رہی ہے؟ کیوں؟ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ آپ قانون سازی پہ ان کی سپورٹ نہیں لے پا رہے ہیں. ہمیں جو خدشہ ایز اے جماعت پی ایم ایل این کہ جس نہج پر آپ نے اپوزیشن کے ساتھ وفاق میں رویہ رکھا ہوا ہے, تو کل گلگت بلتستان کا مسئلہ تو آئین میں ترمیم مانگ رہا ہے 2/3 میجورٹی سے. کیا ہم یہاں سے جا کر اپنے قائدین کو اس بات پہ باور کرا سکیں گے کہ جی یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں آپ حکومت کا ساتھ دیں؟ تو تھوڑا سا صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی, تحریک انصاف کی, اپنا رویہ جمہوریت کی طرف لے کر آنا چاہیے, ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری وے کی طرف جائیں, تاکہ یہ ایشو بہت بڑا ہے. اچھا اورنگزیب صاحب, المختصر اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ 2009 میں بہتر سٹیپ تھا, 2018 میں اور امپاورمنٹ آ گئی, ابھی اور امپاورمنٹ وتھ کانسٹیٹیوشنل شیلٹر. بالکل ایسا, یہ ہماری حتمی منزل بھی نہیں, یہ حتمی منزل نہیں ہے, چلتی رہے. بالکل. تو اپنا موسوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس گفتگو سے؟ آپ بھی مطمئن ہیں واقعی گلگت بلتستان کو پہلے کی نسبت زیادہ امپاورمنٹ اور ان فیوچر اس سے بھی جو ہے نا بہتر امپاورمنٹ ملنے والی؟ جی اگر آپ صوبے کی بات کرتے ہیں تو میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں ہے. آپ 2020 کے جنوری کی کیبنٹ کی ڈیسیجن دیکھیں, اس کا ڈیسیجن ابھی تک واپس بھی نہیں لیا گیا. ان کا ڈیسیجن ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنایا جائے, آپ جا کے چیک کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب 2019 میں اگست میں جو آرٹیکل 370 اور 35 سے بورگیٹ ہوا,
تو جو مقتدر قوتیں ہیں وہ چاہتی تھیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئین کا شیلٹر ملے. سب سے امپورٹنٹ بات میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں یا سینٹ میں کتنی سیٹیں ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی قانونی اور آئینی شکل کیا ہو. جو آپ نے 74 سالوں سے اس خطے کو اور یہاں کے لوگوں کو مجہول رکھا ہے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں بہت اچھے پاکستانی، ایک طرف سے آپ جب بات آتی ہے رائٹس دینے کی تو صورت پاکستانیت یاد نہیں آتی، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیری ہیں یا ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں. مسئلہ یہ ہے اگر کوئی امنڈمنٹ ہوتی بھی ہے آرٹیکل 258 میں کر کے پاکستان کا شیلٹر دیتے ہیں تو کیا آئین پاکستان یہاں ایکسٹینڈ ہوگا؟ کیا 18ویں ترمیم یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوگی؟ کیا جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس کی تعریف جو باقی صوبوں میں ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی ہوگی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات. یا کیا ہوگا 257 میں کشمیر کی طرح گلگت بلتستان کو لکھ کے ایک 74 کی ایکٹ کی طرح کا ایکٹ لایا جائے گا اور انٹرم کنسٹیٹیوشن دیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے شہری کی پولیٹیکو لیگل پوزیشن کیا ہوگی. کل کو اس نے پلیبیسائٹ میں اپنی رائے بھی دینی ہے، اور یہ اگر صدر پاکستان کو بھی الیکٹ کر رہا ہے اور پرائم منسٹر کو بھی الیکٹ کر رہا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے تو جو قوتیں یہ ترمیم کرنا چاہ رہی ہیں وہ بڑی کلیئر لگ رہی ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ کنفیوز لگ رہے ہیں. میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہونا کیا چاہیے. اچھا اورنگزیب صاحب، آپ جو ہے نا لا منسٹر پریویس گورنمنٹ کو آپ نے سرو کیا ہے، مختلف ڈیلیبریشنز میں آپ ساتھ رہے ہیں. اگر ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے پارلیمنٹ آف پاکستان میں، کیا گلگت بلتستان کا شہری ایم این اے یا سینیٹر مطلب چیئرمین سینٹ بن سکتا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں جب آپ نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کر جب آپ ریاست یا وفاق کی قانون سازی کا حصہ بنتے ہیں، آپ بحث میں حصہ لیتے ہیں، آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں، آپ کو نیشنل اسمبلی میں 3 سیٹیں دی جائیں، 6 سیٹیں دی جائیں تو آپ ایز اے ممبر ہیں، تو کیا ہاؤس جو لیڈر آف دا ہاؤس کا جو الیکشنز ہوتا ہے آپ نے اس میں ووٹ نہیں دینا؟ آپ نے ووٹ دینا بھی ہے اور آپ خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا یہ چیزیں سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن دیکھیں گے تب جب یہ مسودہ نیشنل اسمبلی تک پہنچ جائے اس وقت تک جائے. یہ تو میں بائی کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، ہمارے صحافی لکھ رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کہاں جانا ہے؟ نیشنل اسمبلی میں جانا ہے. اس مسودے کو آنے دے، اس کو ذرا ایک فیڈرل کیبنٹ سے منظور ہونے دے، اس کے بعد بیٹھ کر یہ دیکھا جائے گا. اور ہاں، میرے بھائی بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں. اس کے بعد ہم نے تو پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، جب وہ مسودہ وفاقی حکومت سے نیشنل اسمبلی تک پہنچے گا ہم نے رش کرنا ہے اپنی مرکزی قیادت کے پاس، ہم نے کانسٹیٹیوشنل لائرز کے ساتھ بیٹھنا ہے اپنی پارٹی کے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ بحث اوپن ہوگی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، ہماری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم ایز اے اپوزیشن لیڈر وفاق میں ہم اپنی قیادت کو اس بات پر کنونس کر سکیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ حکومت کو حمایت بھی کریں اور اس کے لیے آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، بحث کریں نیشنل اسمبلی میں. انشاءاللہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ چیز میچور ہو کے سامنے آتی ہے، اس کے بعد ڈیبیٹ جب نیشنل اسمبلی تک پہنچے تو دین انشاءاللہ ہو فار دا بیسٹ. اچھا، مطلب بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، بہتر ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان میں، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا، لاسٹ ٹاپک اینڈ سیکنڈ ٹاپک. اورنگزیب صاحب، آپ کے دور میں آپ لوگوں نے لینڈ ریفارم ایکٹ متعارف کرایا تھا اور آپ کے اپوزیشن لیڈر حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں، اور گلگت سٹی سے احتجاج شروع ہوا. آپ کے ایکٹ کے مطابق 80-20 کا ریشو تھا، 20 گورنمنٹ 80 عوام. واقعی وہ عمل درآمد تھے آپ لوگوں کا ایکٹ؟ کیا ہے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا؟ یہ بہت اچھا آپ نے یہ، کیونکہ ہمارے جی بی سے ریلیٹڈ تھا، میرے بھائی نے اس پہ 2-3 بات بھی کی. نوتھو رولز 78 جو یہاں پر لاگو ہیں، جو یہاں کی اراضیات کے حوالے سے چیزوں کو خالصہ سرکار اور ان چیزوں کے بس بات کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جو ہمارے اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے حق ملکیت حاکمیت کے حوالے سے عوام تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش بھی کی. وہ الگ بات ہے، 5 سال وہ اقتدار میں رہے، 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے. لیکن ہم نے جب یہ ایشو ایسا تھا کہ اس کو ہماری 5 سال کی گورنمنٹ میں جناب ہم نے ہر ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ زمین کا ایشو جو ہے، یہ گلگت بلتستان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس سے اب جو ہے جا کر کنیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. یہ اراضیات کا مسئلہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. ہم نے اپنے دور میں لینڈ ریفارمز کمیشن بنایا،
کمیشن بنانے کے بعد ہم نے اپنا جو ریونیو کے آفیسران ہیں ان کو شامل کیا اور ہم پورے گلگت بلتستان گئے. ہم بلتستان میں 2-3 دن رہے, ہم دیامر میں گئے, ہم گلگت میں نمبرداروں سے لے کے سب چیزیں. اور وہاں پر جب ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ جب کوئی ریفارم کرنے جاتے ہیں, کوئی نئی چیز کرنے جاتے ہیں, تو وہ نسبتاً ایک روٹین کے لیجسلیشن سے بڑی مشکل ہوتی ہے. اور اس پہ 2-3 سال کا عرصہ بننے کے بعد ایک کمپروہینسو ڈاکومنٹ ہم نے بنایا. اس ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک لینڈ ریفارمز ایکٹ کا ڈاکومنٹ ہم نے بنا کے اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے, اور پریلیمنری طور پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونے کے بعد مجھے یاد ہے کہ وہ کیبنٹ کی سب سے طویل میٹنگ تھی. اتنا اس پہ ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی اور اسمبلی میں لے جانے کی بات آئی. تو لیکن اس میں 2-3 ایک ہچ آ گئی جس کی وجہ سے وہ پورا ڈاکومنٹ ابھی بھی پڑا ہوا ہے. لیکن میں موجودہ گورنمنٹ سے بھی ایک بات کروں گا, آپ سینٹر گلگت کو دیکھ لیں. اس نوتوڑ رول کو ہم نے اس میں لکھا تھا کہ یہ نوتوڑ رول اور لفظ خالصہ سرکار, لینڈ ریونیو ایکٹ اور تمام قانون کے جب یہاں پر آ گئے ہوئے ہیں, جیسے میرے بھائی نے بات کی, اس کے بعد اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اب اس لا کو ٹیبل کرنے سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر ایک ماحول بنایا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے 5 سالہ پی ایم ایل این کے دور میں ہم سنگل پارٹی گورنمنٹ کر رہے تھے. ہماری اپوزیشن میں تمام ریلیجیس اور پولیٹیکل پارٹیز ہاؤس میں بیٹھی تھی, تو سب کا ایک طرح سے پریشر آتا تھا اور ہم اس کو کہتے تھے. اور اس میں کچھ کا کہوں گا کہ سیاسی اور جماعتوں نے اور جو ادھر باہر کچھ لوگ ہیں ان لوگوں نے ایک ماحول بنا دیا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ 100% زمین, یعنی 100% زمین جو ہماری ملکیت ہے ہمیں نہیں دے رہی, اور یہ مسودہ 80-20 کے فارمولے سے لے کر جا رہے. حالانکہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو بھی پڑھا نہیں تھا. اسمبلی میں آتا تو میرے وہ ساتھی یقیناً آج افسوس کر رہے ہوں گے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں اس وقت اس زمانے میں جب یہ ریفارمز آ رہے تھے تو پی ٹی آئی کے موجودہ دوست جو بیٹھے یہ بھی اس کی مخالفت کرتے تھے. ریکارڈ کی بات کر کہ جناب 100% زمین عوام کی ملکیت ہے. تو میں آج آپ کے فورم سے کہتا ہوں آپ 100% ملکیت دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دیں, آپ ہاؤس میں لائیں, ٹیبل کریں. امجد صاحب کا شاملات کا بل ہے, اور وہ شاملات کا بل جو انہوں نے لایا تھا وہ ریفارمز ایکٹ کے اندر آلریڈی اس کو مرج کر دیا گیا ہے. وہ تمام آلموسٹ سفارشات اس میں ہیں. اس 80-20 کا فارمولہ کیوں تھا جی؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے آج حفیظ الرحمان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور اورنگزیب آپ کے سامنے ایکس لا منسٹر بیٹھا, تو میں کوئی زمین اپنے ساتھ گھر تو نہیں لے کر جانے. وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو اتنا سا ہے جو گرانٹ ان ایڈ پہ چل رہا ہے. ایک طرف آپ کی عوام مانگتی ہے سڑک, اسکول, ڈسپینسری, اسپتال, اور دوسری طرف اس کی آپ کمپنسیشن. اگر یہ زمین کا ٹکڑا صرف 100 زمین, آپ اس کو مختصر لے لیں, 100 کنال زمین ہے, 20 کنال زمین اس ویسنٹی کے لیے, وہاں پر اس 20 کنال زمین میں اسکول, ڈسپینسری, اسپتال اور ڈیولپمنٹ ہوگی, اور 1 تا 5 گریڈ تک کی تمام پوسٹیں اس موضے کے لیے رکھی تھی. ہم نے بڑا اچھا ڈاکومنٹ بنایا تھا, اور انشاءاللہ میں یہ آج بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی 100% نہیں دے سکے گی. اس کو 100% نہیں دے کے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو پیچھے سے ایک اور بھی ایشوز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ خالصہ سرکار لینڈ ریفارمز یہ آج نہیں تو کل آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, افسوس تو ہوتا ہے, میں اپنے ساتھی کی ایک بات سے اتفاق کروں گا, ہم نے جو اضلاع بنائے تھے 4 وہ اپنا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے نیچے بنائے تھے. وہ صوبے کا کام ہے, تحصیل بنانا, سب ڈویژن بنانا, آپ کے اضلاع بنانا. یہ کوئی بھی پاکستان کے صوبے بناتے, یہ کوئی وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے. ہم نے نہ صرف اس کو بنایا, پالیسی بنائی, اس کو نوٹیفائی کیا اور 50 کروڑ کا بجٹ رکھا جو اس گورنمنٹ نے ابھی ختم کر دیا. مطلب المقصد آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو لینڈ ریفارم ایکٹ آپ لوگوں نے کمیشن بنا کے ایکٹ بعد آپ لوگوں نے ترتیب کیا وہ گلگت بلتستان کے بہتر مفاد میں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں بہتر مفاد. اچھا, اپنا موسوی صاحب, آپ کے اپوزیشن لیڈر حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ شاملات کا بل جو ہے نا اس لینڈ ریفارم کمیشن میں ایکٹ میں شامل ہے بقول جو ہے نا فارمل لا منسٹر. بیسیکلی جو ڈیبیٹ ہے ملکیت کی یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ, آپ کی ڈیموکریسی کے ساتھ. ہمارے امجد صاحب نے جو تحریک کا آغاز کیا, یہ ایک امجد صاحب نے کوئی گھر سے لایا ہوا فارمولہ تو نہیں تھا. ظاہر ہے وہ ایک ڈیموکریٹک آدمی ہے. جو ڈیموکریسی کے بیسک جو بنیاد ہے وہ ملکیت و حاکمیت ہے. ڈیموکریسی کو اسی لیے سب سے اچھی گورننس سسٹم کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ملکیت زمین کی عوام کی ہوتی ہے, سرکار کی نہیں ہوتی. اصل میں مسئلہ گلگت بلتستان میں پہلے سے یہ عرض کر رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندے کی جو پولیٹیکو لیگل پوزیشن ہے وہ واضح نہیں ہے. ایک ریاست پاکستان اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے, لیکن جب آپ ملکیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کے مطابق ملکیت کی آپ ڈیفائن نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں
کہ ایک بندے کی جو ملکیت ہے زمین، اس کی ڈیفینیشن ڈیموکریسی کے تحت ہونی چاہیے. ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہیں آپ. ایک معذرت کے ساتھ، میں اپنے بڑے بھی ہیں پولیٹیکل ورکر میں سے زیادہ بہتر منسٹر صاحب بھی رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ آپ لینڈ ریونیو ایکٹ میں جو تقسیم کر رہے ہیں 20 اور 80 کی، یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ پاکستان میں کہیں نہیں ہوا. پاکستان میں پنجاب کی زمینیں سی پیک کے لیے مفت میں نہیں دی گئی. پنجاب کی زمینیں، سندھ کی زمینیں، بلوچستان کی زمینیں، وہ اپنی زمین کی کمپنسیشن کلیم کرتے ہیں. اس وقت تک جب تک کوئی اسٹیٹ لینڈ نہ ہو، یہاں پہ سارے مسئلے یہ ہیں کہ یہاں پہ قانون اور آئین واضح ہی نہیں ہے. ہم ملکیت اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں چلیں چھوڑیں باقی ساری باتیں. آئین پاکستان کے تحت ہمیں ملکیت دے دیں. آئین پاکستان کا لینڈ ریونیو ایک ملکیت کو ڈیفائن کرتا ہے، اور جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا ہو، ویسٹڈ لینڈ ہو، وکیل صاحب ہیں جانتے ہیں، یا اسٹیٹ نے جنگ کے ذریعے حاصل کی ہو. گلگت بلتستان کی زمین 5000 سال سے اس زمین کی ملکیت لوگوں کے پاس ہے. دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ کی چوٹی تک اس زمین کی ملکیت ڈیسائیڈڈ ہے اور تقسیم شدہ ہے. مہاراجہ کے یہاں آنے سے پہلے یہ تقسیم شدہ ہے. جو پیرس سیٹلمنٹ ہوئی ہے 1892 میں، اس سیٹلمنٹ سے پہلے ایک ڈاکومنٹ بنا جسے واجب العرض کہتے ہیں، مجھ سے زیادہ وکیل صاحب سمجھتے ہیں. اس واجب العرض میں آپ کی اس تقسیم کو درج کیا گیا، آپ کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا، اور مہاراجہ نے آپ کے چراگاہوں کی آپ سے مالیہ نہیں لیا کیونکہ وہ آپ کی مشترکہ ملکیت تھی. آج کا 74 سال کا آئین، آج کا 70 سال کا 74 سال کا سوشل کنٹریکٹ جس میں آپ شامل نہیں ہیں، یہاں پہ آ کے اس کا ایک سپاہی آ کے آپ کی زمین پہ قبضہ کرے گا تو میں کیسے تسلیم کروں؟ لیکن یہ اپنا اورنگزیب صاحب کی ایک بات اچھی ہے نا، وہ جو 20% لینڈ کی بات کریں وہاں پہ جو ہے نا، مطلب پبلک کے لیے ہی جو ہے نا فیسلٹیز وہاں پہ بنائی، لائک جو ہے نا اسکول بنانا ہے یا ہاسپٹل بنانا ہے یا ڈسپنسری، کوئی بھی جو ہے نا. یہ قانون آپ پنجاب میں کیوں نہیں لگاتے؟ یہ قانون آپ پنجاب میں کیوں نہیں لگاتے؟ سندھ میں کیوں نہیں لگاتے؟ بلوچستان میں کیوں؟ مجھے دکھا دے سی پہ کہ کون سے پروجیکٹ میں پنجاب نے زمین ڈونیٹ کی ہے، سندھ نے زمین ڈونیٹ کی ہے، کہاں پہ کی ہے؟ آپ ایک انسان کی ملکیت کو ڈاکہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رائٹ. اگر رسپونڈ کرنا چاہتے ویری شارٹ ٹائم کی ہمارے پاس کمی ہے. یہ ایشو گلگت بلتستان آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا جب دوسرے پروونسز، اس میں بہت ڈفرینس ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہے. آپ گلگت بلتستان، میں نے کہا نو توڑ رولز 1978 کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے نہیں ہے. 1978 کے نو توڑ رولز بھٹو ریفارمز کے بعد آئے ہیں. گلگت بلتستان میں بھٹو ریفارمز کے بعد 1978 کے نو توڑ رولز ہے، جس کو ہم نے لینڈ ریفارمز ایکٹ کے ذریعے ختم کرنے کی بات کی ہے. یہ بھی میرے دوست کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کا جو اراضیات کا جتنی چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے وہ 1978 کا نو توڑ رول کرتا ہے. اور اب جب آپ 2018 کے گورننس آرڈر ریفارمز کے بعد آپ کی اسمبلی کے پاس وہ تمام اختیارات آئے قانون سازی کے حوالے سے، اب آپ جا کر اس اراضیات سے متعلق جو جی بی کے اندر ہیں ہر قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں. آج اسمبلی بیٹھی ہے، نمائندے بیٹھے ہیں، ہم تو یہی خواہش رکھتے ہیں کہ 100% زمین دی جائے. ہم آپ کے ساتھ مطلب جو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جب پورے پاکستان کے آئین کے تحت پورے پاکستان میں جو ڈیفینیشن ہے ملکیت کی وہ یہاں بھی کر لیں. ایکول ہونا چاہیے. جہاں پہ گاشرائی کے حقوق ہو، جہاں پہ آپ کے شاخ تراشی کے حقوق ہوں، جہاں پہ بھی عوامی ملکیتی حقوق ہوں، وہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہو سکتی. مطلب آپ کی پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جو باقی صوبوں میں ہے وہی متعارف کرایا جائے، جبکہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوتوڑ اور خل سے سرکار یہ کانسیپٹ کیا جائے. دیکھیں جو نیشنل پارک کے خلاف ہم بات کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ نیشنل پارک آپ عوامی ملکیتی زمین پہ نہیں بنا سکتے، آپ اسٹیٹ لینڈ پہ بنا سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں کوئی ایک ہی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے جب تک اسٹیٹ اسے کمپنسیٹ نہیں کرتی. واجب العرض یہ کہتا ہے آپ کا پاکستان کے آنے سے 100 سال پہلے کا جو قانون تھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ساری زمینیں عوام کی ہیں. اس کے باوجود ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ 20% زمین اٹھا کے دوبارہ ہم اسٹیٹ کو دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکیت پہ ڈاکہ ہے. رائٹ. بڑی مہربانی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. موسوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سنی گفتگو. گلگت بلتستان کو جو بھی امپاورمنٹ مستقبل قریب میں ملے گی بہتر ملے گی، کیونکہ امپاورمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوں باہر ہوں، سب ایک زبان ہے کہ گلگت بلتستان کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور گلگت بلتستان کو امپاور کیا جائے، تاکہ جو سینس آف ڈیپریویشن ابھرے گی، جو نان اسٹیٹ ایکٹرس یہاں پہ وہ نیریٹو پرووک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.